مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب۔ اور اسی کے حوالے سے حضرت اخیر میں ہمیں ایک جملہ اور دے کر کے گئے۔ جیسے جیسے حضرت پڑھ رہے تھے تو میرے بھی ذہن میں آ رہا تھا، ابھی ہم ہندو مسلم ایکتا کے حوالے سے کسی ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کی مٹی کشادہ ظرف ہے ورنہ، ہمارے ملک کی مٹی کشادہ ظرف ہے ورنہ، سبھی کو جذب کر لینا کہاں آسان رکھا ہے۔ ہمارے ملک کی مٹی کشادہ ظرف ہے ورنہ، سبھی کو جذب کر لینا کہاں آسان رکھا ہے۔ اور میں اپنے گھر کے اس کمرے کو ہندوستان کہتا ہوں، میں اپنے گھر کے اس کمرے کو ہندوستان کہتا ہوں، جہاں گیتا کے بالکل پاس میں قرآن رکھا ہے، جہاں گیتا کے بالکل پاس میں قرآن رکھا ہے۔ آئیے حاضرین، آپ کی توجہ اور آپ کی اسی طرح یہ جو حاضر جوابی ہے، اسی طرح میں آپ کے اس پروگرام کو، کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک اور شاعر کے حضور جانا چاہ رہا ہوں، جو یقیناً جب کلام پڑھیں گے تو یقیناً آپ خود سمجھ جائیں گے۔ میں سیدھے سیدھے گزارش گزار ہوں مہمان مکرم جناب حضرت قاری معروف صاحب، جو کہ کوٹیسرا سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت قاری صاحب تشریف لائیں اور اپنے اشعار و کلام سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت قاری معروف صاحب ہم سب کے روبرو۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا ہے، ادھر سے جواب نہیں ملا، پھر سے کرتا ہوں، السلام علیکم۔ عاقب صاحب نے بہت تیزی سے شاٹ مارا اور مجھ تک پہنچ گئے، ورنہ تو میں ابھی تسلی سے ہی بیٹھا تھا کہ بھائی بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن خیر ان کا جو حکم تھا میں پہنچا۔ آپ حضرات تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی مرتبہ آپ حضرات کے درمیان میری حاضری ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی محمد لقمان صاحب موجود ہیں اور بھائی ثاقب صاحب، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں قاری ذیشان صاحب کا اور میرے دوست مفتی مولانا محمد واقف جمال صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے یہاں تک دیوبند سے اٹھایا۔ شروع کرتا ہوں، شروع کریں گے۔ کہ دور ہے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں۔ یوسف صاحب جہاں سے آپ چھوڑ کے گئے بھائی مجھے بھی وہیں چھیڑ دیا آپ نے، وہیں سے چھوڑ دو میری۔ کہ دور ہے، ہاں ہاں دور ہے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں، دور ہے ہاں دور ہے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں۔ اے خدا اے خدا تیرے سوا، اے خدا تیرے سوا اب آسرا کوئی نہیں، خدا تیرے سوا۔ ماشاءاللہ آپ کے ہونٹ بھی ہلنے چاہیے اور آپ کے نوٹ بھی ہلنے چاہیے ماشاءاللہ۔ آپ حضرات مجھ تک پہنچیں گے ضرور جی، ورنہ تو پھر مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ دل رکھ دو، جگر رکھ دو، جیب جھاڑ کر ادھر رکھ دو۔ بطور خاص سنیں لقمان صاحب، آپ کی بہت محنت ہے مجھ تک پہنچنے میں۔ آپ کلیڑی سے کوٹیسرے تک کا سنتے سے سفر کر کے مجھے بہت
ڈھونڈنے میں بڑی مشقت حاصل کی، آج بنا ڈھونڈے آپ کے ہاتھ لگ گیا۔ سنیے بطور غاز کہ دور ہے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں، اے خدا تیرے سوا اب آسرا کوئی نہیں۔ اور ابھی 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا، جو سزا ہوئی، سنیے، بس چپ چاپ سن لیجئے اور اپنی محبتوں کی مہر لگا دیے اگر مصرے کامیاب ہو۔ واقف صاحب سنیے گا کہ اے خدا تیرے سوا اب آسرا کوئی نہیں، کہ یہ حکومت، یہ عدالت اور یہ قانون بھی، یہ حکومت، یہ عدالت اور یہ قانون بھی۔ مجھے ایسا تو لگتا ہے کہ جب میں آپ کی طرف کو لکھاؤں تو واہ واہ، جب ادھر کو پھر چپ چاپ، ایسا تو نہ ہونا چاہیے بھائی، ہے نا؟ ایسا نہ ہو بالکل بھی، جب میں ادھر کو منہ کروں تو واہ واہ، جب ادھر کو تو کوئی بات نہیں، تو بالکل ایمانداری کے۔ سنیے بطور خاص کہ یہ حکومت، یہ عدالت اور یہ قانون بھی، یہ حکومت، یہ عدالت اور یہ قانون بھی، ارے ظلم بڑھتا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، روکتا کوئی نہیں، جا رہا ہے، روکتا کوئی نہیں، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، روکتا کوئی نہیں۔ اور آئیے تھوڑا سا ذائقہ تبدیل کرتا ہوں، تھوڑا چینجنگ کرتا ہوں بطور خاص۔ واقف صاحب نے جس نظم کا حکم دیا وہ بڑی سنجیدہ نظم ہے، لیکن آپ اسی کو سن لیجئے، پھر اس کے بعد آگے تک پہنچوں گا۔ آپ جیسے جیسے اب مجھ تک پہنچیں گے انشاءاللہ میں بھی آپ تک پہنچوں گا۔ سنیے گا کہ اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل، 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 جہاں تشریف فرما ہے شہ لولاک لے کر چل، اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل، جہاں تشریف فرما ہے شہ لولاک لے کر چل۔ چل، بہت شکریہ، کام اپنا بھی چل گیا یارو، میرا کھاتا بھی کھل گیا یارو۔ سنیے، اے میرے عشق تم مجھ کو مدینے پاک لے کر چل، میں اپنے چشم دل کے واسطے سرما بناؤں گا، میں اپنے زخم دل کے واسطے مرہم بناؤں گا، شفا کے واسطے میں سرما و مرہم بناؤں گا، ارے اٹھا کر لاؤں گا، ہاں ہاں اٹھا کر لاؤں گا ان کی گلی سے خاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، اور رہے پر خوف ہو تو مجھے خطرہ نہ کوئی ڈر، رہے پر خوف ہو تو مجھے خطرہ نہ کوئی ڈر، میں دیوانہ ہوں ان کا، میں دیوانہ ہوں ان کا، تو مجھے بے باک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل،
اور نہ پیرس اور نہ واشنگٹن، یوہانسبرگ نہ لندن، نہ پیرس اور نہ واشنگٹن، یوہانسبرگ نہ لندن، مدینے والے ہم سب ہیں، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل۔ اور اہل اسٹیج کی توجہ بطور خاص سنیے گا کہ زہے قسمت اگر سرکار کے قدموں میں سو جاؤں، زہے قسمت اگر سرکار کے قدموں میں سو جاؤں، زہے قسمت اگر سرکار کے قدموں میں سو جاؤں، کفن کے واسطے احرام کی پوشاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل۔ ذیشان احمد تیری بستی میں ہم جب آ گئے دیکھو، ارے گنڈا والو دیکھو یہاں ہم آ گئے دیکھو، تو اپنے ساتھ اے ذیشان نعت پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل، مدینے پاک لے کر چل۔ اور آئیے دوستو، ایک دو تین منٹ کا اور آپ حضرات تک خدمت کر دوں۔ جب میں آ ہی گیا، بڑی طوالت کے ساتھ بڑے سفر کر کے بڑی مشکلات برداشت کر کے میں آیا، اور یہ کہتا ہوا آیا کہ رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، ارے بستی کتنی دور بسا لی اہل کنڈا والوں نے۔ تو یہ خیالات آ رہے، لیکن اب آئیے سنیے گا بطور خاص، واقف صاحب سنیے کہ بندگی کے واسطے جس نے وسیلہ چن لیا، بیدار ہو، بالکل میں کہتا ہوں کہ آپ کے نوٹ بھی ہلے اور ہونٹ بھی ہلے، دونوں چیز ہلنی چاہیے۔ سنیں، بندگی ہاں ہاں لا 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 بندگی کے واسطے جس نے وسیلہ چن لیا، بندگی کے واسطے ارے بندگی کے واسطے جس نے وسیلہ چن لیا، جس نے ٹیوی چھوڑ مسجد کا مصلی چن لیا، جس نے ٹیوی چھوڑ مسجد کا مصلی چن لیا، جس نے ٹیوی چھوڑ مسجد کا مصلی چن لیا۔ اور خالص نعت پاک کا شعر بطور خاص ثاقب صاحب ذرا دے سنیے گا، لقمان بھائی آپ بھی، اور اہل اسٹیج کی توجہ، اور کنڈا والوں آپ ضرور سنیں بطور خاص کہ جس نے ٹیوی چھوڑ مسجد کا مصلی چن لیا، اور مصطفیٰ کی اونٹنی نے مصطفیٰ کے واسطے، مصطفیٰ کی اونٹنی نے مصطفیٰ کے واسطے، مصطفیٰ کی اونٹنی نے ارے مصطفیٰ کی اونٹنی نے مصطفیٰ کے واسطے حضرت ایوب انصاری کا کمرہ چن لیا، حضرت ایوب انصاری کا کمرہ چن لیا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ داعیہ سارے عرب کی ہاتھ ملتی رہ گئی، داعیاں سارے عرب کی ہاتھ ملتی رہ گئی، داعیاں سارے عرب کی ہاتھ ملتی رہ گئی،
جب حلیمہ نے نبی کا روح زیبا چن لیا، جب حلیمہ نے نبی کا روح زیبا چن لیا۔ اور دوستو جاتے جاتے 2-3 شعر اور برداشت فرما لیں، اس کے بعد اجازت سنیں گا کہ دروازہ تقدیر پہ تالے نہ رہیں گے، تالے نہ رہیں گے، دروازہ تقدیر پہ تالے نہ رہیں گے، تالے نہ رہیں گے، دروازہ تقدیر پہ تالے نہ رہیں گے، تالے نہ رہیں گے، ہم روز مصیبت کے حوالے نہ رہیں گے، حوالے نہ رہیں گے، ہم روز مصیبت کے حوالے نہ رہیں گے، حوالے نہ رہیں گے۔ اور واقف صاحب آپ یہ شعر سنیں اور بتائیں آپ حضرات مولانا یوسف صاحب بطور خاص اہل اسٹیج پر توجہ، جس چیز کا جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے، بطور خاص سب کی نظر چاہتا ہوں۔ اور لقمان صاحب، ثاقب صاحب دکھائیے اس شعر کو، سنائیے کہ دروازہ تقدیر پہ تالے نہ رہیں گے، ہم روز مصیبت کے حوالے نہ رہیں گے، حوالے نہ رہیں گے، مٹی کے دیے کیوں نہیں یہ بات سمجھتے، نہیں بات سمجھتے، مٹی کے دیے، مٹی کے دیے کیوں نہیں یہ بات سمجھتے ہیں، مٹی کے دیے کیوں نہیں یہ بات سمجھتے ہیں، یہ بات سمجھتے ہیں کیا، ارے سورج نہ رہے گا تو اجالے نہ رہیں گے، اجالے نہ رہیں گے، سورج نہ رہے گا تو اجالے نہ رہیں گے، اجالے نہ رہیں گے۔ اور اس کافی کا آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے، سورج نہ رہے گا تو اجالے نہ رہیں گے، اجالے نہ رہیں گے۔ اور یہ بھی دکھائیے، یہ بھی شعر سنائیے بطور خاص، سنیے گا کہ سورج نہ رہے گا تو اجالے نہ رہیں گے، اجالے نہ رہیں گے، تم گاؤ بھجن اور پڑھے ہم بھی نمازیں، پڑھے ہم بھی نمازیں، تم گاؤ بھجن، ارے تم گاؤ بھجن اور پڑھے ہم بھی نمازیں، تم گاؤ بھجن اور پڑھے ہم بھی نمازیں، مسجد نہ رہے گی، ہاں مسجد نہ رہے گی تو شیوالے نہ رہیں گے، شیوالے نہ رہیں گے، مسجد نہ رہے گی تو شیوالے نہ رہیں گے، شیوالے نہ رہیں گے۔ اور لو آ ہی گئے محفل میں، محفل میں تیری آ ہی گئے، دیکھیے ذیشان، دیکھیے ذیشان، محفل میں تیری، محفل میں تیری آ گئے، دیکھیے ذیشان، دیکھیے ذیشان، ہم آج کی شب تیرے حوالے ہی رہیں گے، حوالے ہی رہیں گے۔ اور کیا خوب نظامت ہے تیری حضرت واقب، تیری حضرت واقب، کیا خوب نظامت ہے تیری حضرت واقب، کیا خوب نظامت ہے تیری حضرت واقب، ہاتھوں میں تیرے دیکھیے، ہاتھوں میں تیرے جب یہ نوالے ہی رہیں گے، نوالے ہی رہیں گے۔ اور اجازت کہ ہمارے پاہوں نے روند ڈالے قیصر و کسریٰ، ہمارے پاہوں نے روند ڈالے قیصر و کسریٰ،
ہمارے عزم کو معلوم کر آب سمندر سے، اور ہمیں بزدل سمجھنے کی کبھی تم بھول مت کرنا، ہمیں بزدل سمجھنے کی کبھی تم بھول مت کرنا۔ پہاڑوں کو ہلا دیتے ہیں ہم اللہ اکبر سے، اور ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہمیں کوئے کھودتے پھریں گے، ہمیں پہ پانی حرام ہوگا۔ اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا۔